آج کی مجلس میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت اور دیتے ہیں، اور اس سے رزق کی تنگیاں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ قسم کھا کے یہ بات کیا کرتے ہیں، قسم کھا کے۔ کیا اللہ کے رسول بغیر قسم کے بات کریں تو امت یقین نہیں کرے گی؟ کیا صحابہ یقین نہیں کرتے تھے؟ آپ تو صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی سوچا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے انسانوں میں کون ہے سچا؟ لیکن پھر بھی آپ کبھی قسم کھا کے بات کرتے اپنی امت کو یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ اور دیتا ہے۔ آپ یہ بات کرنے سے پہلے اللہ کی قسم کھا لیا کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف امیر لوگوں کو ہی خرچ کرنے کا حق ہے یا انہیں کرنا چاہیے، جن کے پاس ہے انہوں نے کرنا ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی۔ کئی ایسے مسلمان ہیں جب تنگی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، یہ تو امیروں نے کرنا ہے۔ حضرت بلال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت بلال کوئی مالدار تو نہیں تھے، آزاد کردہ غلام تھے، اور غلاموں کی کیا زندگی ہوتی ہے۔ حضرت بلال سے کہا انفق یا بلال، بلال خرچ کیا کر، ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے کبھی تجھے یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تجھے غریب ہونے دے گا، وہ تجھے کنگال ہونے دے گا۔ خرچ کیا کر۔ غریب صحابہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں کبھی کنگال نہیں ہونے دے گا، تمہیں اور دے گا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، ان کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم خرچ کرتے وقت گن گن کے دیتے ہیں، حساب کرتے ہیں کتنے دے رہے ہیں، لیکن حضرت اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسماء لا توعی فیوعی اللہ علیکی، گن گن کے نہ دیا کر، بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، اللہ تجھے بھی بغیر حساب کے دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان سے سچی کون سی باتیں ہیں؟ یہ صرف بات حضرت اسماء کے لیے نہیں تھی، یہ پوری امت کے لیے ہے۔ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو سارا سال خرچ کرتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں، اور جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو پھر وہ سارے سال کا دیا ہوا بھی زکوٰۃ میں شامل کر لیتے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں کہ اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، کیا زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کا جو مال ہے اس میں غریبوں کا حق ہوتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں دے، اللہ بھی تجھے بغیر حساب کے دے گا۔ اور جب اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ اس کی ایک مثال دے کے اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ایک حدیث آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 2 فرشتے ہر روز آسمان سے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اور دے، اور جو روک روک کے رکھتا ہے تو اسے جو دیا ہوا ہے اسے بھی طلب کرتے، اسے بھی ضائع کرتے۔ اور اللہ رب العزت جب انسان کو دیتے ہیں تو پھر اس کی مثال دے کے اللہ قرآن میں سمجھاتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل كمثل حبة
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کیسے ہے؟ جیسے ایک دانہ زمین کے اندر کسان بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں سے 7 سٹے اور ایک سٹے پہ 100 دانہ، تقریباً یہ تعداد ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اب ایک دانے سے تمہارا رب 100 دانہ پیدا کر سکتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے سے وہ تمہیں ایک دانہ پیدا کرنے سے 700 تک دانہ پیدا کر سکتا ہے، تو 1 روپیہ خرچ کرنے سے وہ تمہیں 700 نیکی کیوں نہیں دے سکتا؟ بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دے دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس کے پاس تھوڑا ہے اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کے مطابق اس کو نیکی دیتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سبب ہے اپنے مال میں اضافے کا، برکت کا، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ خاص طور پہ اپنے قریب بے سہارا لوگ دیکھیں، یتیم دیکھیں، بیوہ عورتیں دیکھیں، اور وہ طلبہ جو دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں ان پہ خرچ کریں۔ یہ اللہ کا رزق ملنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ کہا کرتے تھے ہل تنصرون ہل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، یہ جو تم کمزوروں پہ خرچ کرتے ہو نا، جو تم غریبوں کو دیتے رہتے ہو، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان غریبوں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے، اور ان کا حق ہوتا ہے ہمارے مالوں میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو مانگ لیتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو مانگتے نہیں لیکن ہیں محتاج۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حوصلہ دے اور یہ توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں، تلاش کر کے بے سہارا لوگوں کا سہارا بنیں۔ اللہ آپ کی تنگیاں دور کر دے گا، اللہ ہمارے رزق کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔